مولانا عبد الواحد صاحب کورٹ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نورانی وجدانی لاسانی بیان سے ہمارے نظروں کو منفرد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند محبت نال کوئی لب خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت عزت دے لائق بے حد ادب احترام دے لائق میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ پیر شمس العارفین صاحب اور سٹیج ہوتے بیٹھے ہوئے علماء کرام. ادب کا تقاضا بس ایک گل کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت صاحب کا حکم ہے سارے ساتھی حضرت صاحب کا بیان سننے واسطے آئے ہیں لیکن حضرت صاحب نے حکم آپ پورا کرنے آئے ہیں. جڑی آیا ہے مقدسہ کا حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا. میرے تو پہلے الحمدللہ قاری صابر شاکر صاحب بہت خوبصورت پیغام دے رہے سن کہ بابا جی ساڑھے دلوں کے اندر ایک ہی چیز پا کے گئے نے اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پا کے گئے. حاضرین محترم اولیاء کاملین نے بھی سانوں یہی درس دیتا کہ اپنے دلوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھ اور دل میں اپنے نبی کا پیار رکھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال محبت کرنی تے پھر پوچھ کے نہیں کرنی توڑ کے کرنی ہے. پھر پوچھ کے نہیں کرنی توڑ کے کرنی ہے. حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی محبت کی تھی جڑا پیار کیتا اور پوچھ کے نہیں کیتا توڑ کے کیتا. صحابی جنہاں نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تو آئے نے مدینہ منورہ ایجنٹ بن کے آئے کلمہ بادش پڑھیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ عروہ بن مسعود مکہ مکرمہ تو آئے. حاضرین محترم کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے بھیجیا سی جا کے دیکھ کے آپ مسلمانہ دی تعداد کتنی مسلمانہ کو اسلحہ کتنا اور مسلمانہ دی جنگی حالات جڑے نے وہ کیسے نے. عروہ بن مسعود کچھ دن مدینہ منورہ دے اندر رہے. انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے نبی نال محبت کرتے ہوئے پیار کرتے ہوئے دیکھیا. تے عروہ بن مسعود واپس گئے مکہ مکرمہ دے اندر. جدوں واپس گئے تے قریش مکہ دے سردار پوچھن لگے اے عروہ دستے سے مسلمانہ دی جنگی حالات جڑے نے وہ کیسے نے اور مسلمانہ کو جنگی ساز و سامان کتنا ہے مسلمانہ دی تعداد کتنی ہے. عروہ بن مسعود جڑا جواب دیتا کہ آپ انہوں نے تعداد نو چھوڑو انہوں نے اسلحے نو چھوڑو اور انہوں کو جڑا جنگی سامان ہے اس نو چھوڑو تسی انہوں نال مقابلہ نہیں کر سکتے. قریش مکہ دے سردار پوچھن لگے کہ وہ تعداد ساڑھے نالوں ود گئے نے کہ انہوں کو اسلحہ ساڑھے نالوں زیادہ ہو گیا ہے یا انہوں نے جڑا جنگی ساز و سامان ہے وہ انہوں نے زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے. عروہ بن مسعود جواب دیتا نہ وہ تعداد تواڈے نالوں زیادہ ہے نہ انہاں کول اسلحہ تواڈے نالوں زیادہ ہے. کیا پھر اسی انہاں دا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے. حاضرین محترم عروہ بن مسعود نے جڑی گل کی تھی عروہ بن مسعود نے کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو ویکھیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت کرتے ہوئے پیار کرتے ہوئے میں انہوں نے ویکھیا کہ اللہ دے محبوب نبی نال اتنی محبت کر دیں اتنا پیار کر دیں کہ میں اس نتیجے تے پہنچیا جڑی قوم اپنے نبی نال اتنی محبت کرے جڑی قوم اپنے نبی نال اتنا پیار کرے اس قوم نو
کر نہیں سکتا، اس قوم نو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس قوم دے اوتے کوئی حاوی نہیں آ سکتا۔ حضرین محترم عروہ بن مسعود نے ویکھیا کی سی، عروہ بن مسعود نے کوئی رب دا قرآن نہیں سنیا سی، عروہ بن مسعود نے کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان نہیں سنیا سی، ہوتے حسن کافر انہیں ویکھیا کی سی، انہیں ویکھیا نہیں سی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے استے بیٹھے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس مقدس پانی نو زمین تے جان نہیں دیندے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک پروانے استے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں مقدس بالاں نو زمین تے ٹکڑ نہیں دیندے، تبرک دے طور تے اپنے کول محفوظ کر کے رکھ دیندے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے ویکھیا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقدس پسینہ مبارک آندا وے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس مقدس پسینے نو زمین تے نہیں جان دیندے بلکہ اس مقدس پسینے نو شیشیاں دے اندر آپ محفوظ کر کے عطر دے طور تے استعمال کرتے ہیں۔ حضرین محترم عروہ بن مسعود نے ویکھیا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک سٹتے نے، صحابہ اس بھوک مبارک نو بھی زمین تے نہیں جان دیندے، اپنے ہتھاں تے لے کے مل کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے۔ حضرین محترم اج ساڈے کولوں پوچھیا جاندا فلاں چیز قرآن وچ ہے، فلاں چیز قرآن وچ ہے، فلاں چیز قرآن وچ ہے، میں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا عمل تینوں مینوں اے دس کے جا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پوچھ قرآن دی کیڑی آیت وچ لکھیا ہویا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دا پانی زمین تے نہ جان دیتا جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک زمین دے پاسے سٹن، صحابہ اس مقدس لعاب دہن نو زمین تے نہ جان دے، قرآن دی کیڑی آیت دے اندر لکھیا ہویا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ مبارک آوے انہاں نو شیشیاں دے اندر بند کر لیو، قرآن دی کیڑی آیت دے اندر لکھیا ہویا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک زمین تے نہ جان دیو، انہاں نو تبرک دے طور تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اپنے کول محفوظ کر کے رکھ لو تے صحابہ دا عشق، صحابہ دی محبت، صحابہ دا پیار تینوں مینوں اے دسدا وے اور اے نادان سارے مسئلے کتاب ہدایت دے نہیں ہوندے، کچھ مسئلے کتاب محبت دے بھی ہوندے نے، سارے مسئلے کتاب ہدایت دے نہیں ہوندے، کچھ مسئلے کتاب محبت دے بھی ہوندے نے۔ الحمدللہ یہی سبق ساڈے بابا جی دے کے گئے، یہی سبق ساڈے کاملین نے دتا، یہی سبق اولیاء کاملین نے دتا کہ اپنے نبی نال محبت کرنی تے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی، ٹوٹ ٹوٹ کے کرنی، اپنے نبی نال پیار کرنا تے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا، ٹوٹ ٹوٹ کے کرنا ہے۔ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا اللہ رب العالمین لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہاتھ کھڑے کر لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ملعونوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جو میرے آقا کے خاکے بناتے ہیں کہ یورپ میں تسی پھر لو سارے، یورپ نو تسی پھر لو سارے، پاویں ویکھ لو سارے جا کے، نہ کوئی اتھے کم کار، نہ کوئی اتھے ناکے، گلیوں دے وچ جمدے نجائز اولاد دے کاکے، خاکی نہیں کیا خاک تو بڑے میرے نبی دے خاکے جن کا باپ بھی کوئی نہیں۔ یار بات کو سمجھو کہ جو بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کیا خاکے بنانے ہیں جن کو باپ بھی نہیں ہے،
تو آپ اپنے اگلے مہمان کو میں دعوت نعت دے رہا ہوں. حافظ نواز العارفین صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کے حضور